بسم الله الرحمن الرحيم. باب مسح اليد بالتراب لتكون أطهر. مسح اليد بالتراب لتكون أطهر. مٹی پر ہاتھ رگڑنا تاکہ وہ صاف ہو جائے. پیغمبر علیہ السلام جب غسل جنابت فرماتے تھے تو بدن کے اس حصے کو دھونے کے بعد جہاں نجاست کا امکان ہوتا پھر زمین پر اس طرح ہاتھ کو رگڑ کرتے دھویا کرتے. کل آپ کو بتائیے کہ اس رگڑنے کا مقصد تھا ہاتھ میں پیدا ہونے والے مضبوط اور کا ازالہ. ہمارے زمانے کے اندر صابن چل گیا ہے، اکثر لوگ صابن سے نہاتے ہیں، تو صابن سے دھو لیا، یہ مقصد پورا ہو گیا، رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائض ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس. ایک نجاست حقیقیہ اور ایک نجاست حکمیہ. نجاست حکمیہ پانی اور دوسری چیز کو ناپاک نہیں کرتی. پانی یا دوسری چیزیں جو نجاست گرنے سے ناپاک ہوتی ہیں وہ نجاست حقیقیہ کے گرنے سے ناپاک ہوتی ہیں، نجاست حکمیہ سے ناپاک. لہذا کوئی آدمی غسل کرنے کے لیے پانی کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پر نجاست حقیقیہ لگی ہوئی ہے، منی لگی ہوئی ہے، پیشاب لگا ہوا ہے اور اس نے وہ ہاتھ برتن کے اندر ڈال دیا تو پانی ناپاک. لیکن کسی آدمی کے ہاتھ پر کوئی نجاست گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، صرف وہ جنابت کے اندر مبتلا ہے اور اس نے ہاتھ پانی کے اندر ڈال دیا تو اس کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جنابت نجاست حقیقیہ نہیں. اس کو یاد ہو گیا نا، نجاست حقیقیہ کے گرنے سے پانی ناپاک ہوتا ہے، نجاست حقیقیہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اسی کو فرماتے حل الجنوب یدہ فی الماء قبل ان یغسلها. کیا جنوبی شخص اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈال سکتا ہے دھونے سے پہلے جبکہ اس کے ہاتھ پر کوئی قدر نجاست نہ ہو سوائے جنابت یعنی نجاست حکمیہ کے؟ اب دلائل لاتے. وَأَدْخَلَ ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها. عبداللہ ابن عمر اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا ہاتھ داخل کیا پانی میں حالانکہ پہلے اس کو دھویا نہیں تھا. ثم توضأ، پھر اسی پانی سے وضو کروا لیا. تو معلوم ہوا کہ جنوبی یا محدث کے ہاتھ پانی میں جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ حدث اور جنابت یہ نجاست حکمیہ ہے، نجاست حقیقیہ نہیں. وَلَمْ يَرَ ابن عمر وابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے اس چیز کے بارے میں کہ غسل جنابت کے سلسلے میں جو چیز ٹپکتی ہے. ایک آدمی غسل جنابت کر رہا ہے، پانی بدن پر ڈالے گا تو جب پانی بدن پر سے بہ کر زمین پر گرے گا تو چھینٹیں آئیں گی. وہ چھینٹیں انسان کے کپڑوں پر بھی آ سکتی ہیں. تو فرماتے ہیں نجاست جنابت کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہو گیا.
بس مائع مستعمل ہے، اور مائع مستعمل اگرچہ مطہر نہیں ہوتا لیکن پاک ضرور ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جنوبی ہے اور وہ نہا رہا ہے، اس کے نہاتے وقت جو بدن پر سے چھینٹیں گرے گی پانی کی، اگر وہ کسی چیز کو لگ جاتی ہیں، اسی کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے وہ چھینٹیں، یا پھر کسی دوسرے پر لگ جاتی ہے، مثلا آپ غسل خانے کے اندر نہا رہے ہیں تو آپ نے اپنا تولیہ وہاں ٹانگا ہوا ہے، جو آپ لنگی پہن کر باہر آئے ہیں وہ ٹانگی ہوئی ہے، بنیان ٹانگا ہوا ہے، آپ نہانا شروع کریں گے تو چھینٹیں اڑیں گی نا، پانی ڈالیں گے تو چھینٹیں گریں گی، اور پانی ڈالنے کے علاوہ جب آپ بدن کو ملیں گے، صابن لگائیں گے تو وہ جو آپ محنت کریں گے اس محنت کے نتیجے میں چھینٹیں ہوتی ہیں، اور وہ چھینٹیں تولیے پر لنگی پر لگ سکتی ہیں۔ تو آپ اس شک کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں کہ صاحب میں تو جنوبی تھا، میرے بدن سے لگ کر یہ پانی گیا، یہ بھی ناپاک ہو گیا، اور یہ تولیے پہ لگ گیا تو تولیہ ناپاک ہو گیا۔ ان چھینٹوں کی وجہ سے نہ تولیہ ناپاک ہوگا، نہ آپ کی لنگی شریف ناپاک ہوگی، نہ بنیان ناپاک ہوگا، نہ غسل خانے کی دیواریں ناپاک ہوگی، اس لیے کہ آپ کے بدن سے جو پانی ہٹ کر گیا ہے وہ صرف مائع مستعمل ہے۔ جنابت نے اس کو ناپاک نہیں کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جنابت نجاست حکمیہ ہے، حقیقیہ نہیں ہے۔ بات سمجھیے۔ اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے ان قطروں اور چھینٹوں میں جو غسل جنابت کی گرتے ہیں، یعنی جنوبی غسل کرے اس کے بدن سے جو چھینٹیں آئیں گی وہ کسی چیز کو ناپاک نہیں کرے گی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن الحميدي عن القاسم عن عائشة قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں رکھے ہوئے پانی سے غسل کرتے تھے، اور ہمارے ہاتھ آگے پیچھے اس میں داخل ہوتے تھے۔ میں ہاتھ ڈالتی تھی، میرے بعد میں حضور ہاتھ ڈالتے تھے، حضور ہاتھ ڈالتے تھے پانی لینے کے لیے حضور کے بعد میں، تو ہم دونوں کے ہاتھ آگے پیچھے، کبھی ان کا ہاتھ کبھی میرا ہاتھ اس پانی میں پڑتا رہتا تھا۔ دیکھو دھونے سے پہلے ڈالتے یا نہ ڈالتے، اس سے استدلال کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں دھونے کا تذکرہ نہیں، تو معلوم ہوا کہ بغیر دھوئے بھی اگر ہاتھ ڈال دیے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ استدلال کام نہیں۔ اس روایت میں اگرچہ ہاتھ دھونے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن غسل کے سلسلے میں جتنی روایتیں آپ پڑھ چکے ہیں ان سب روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے، اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے، اس لیے کہ نظافت کا تقاضا یہی ہے اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو مسئلہ بیان فرما رہے وہ بالکل درست ہے اپنی جگہ، لیکن اس کی دلیل وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ نجاست حکمیہ ہے، حقیقیہ نہیں ہے، اور پانی ناپاک ہوتا ہے نجاست حقیقیہ کے گرنے کی وجہ سے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده۔ وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله۔ وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد، زاد مسلم ووهاب بن جرير عن شعبة من الجنابة۔ باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل۔ دیکھو پہلے زمانے کے اندر جو صورتحال تھی وہ صورتحال اب نہیں، اب تو لوگ فوارے سے نہاتے ہیں، ٹوٹی سے نہاتے ہیں،
اور بالٹی میں رکھے ہوئے پانی سے بھی اگر نہاتے ہیں تو اس میں مگ اور ڈبہ ہوتا ہے، اس سے پانی نکالتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر ٹوٹیاں نہیں تھی، ڈھل نہیں تھے، بڑے برتن میں پانی رکھا رہتا تھا، اور مگ اور جگ اور یہ ڈبے استعمال کرنے کا ذمہ نہیں، ایسے ہاتھ ڈال کر کے پانی لیا کرتے تھے اور ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا۔ آج بھی اگر ایسا ہو، مان لیجیے آپ کی بالٹی میں پانی ہے، اس میں ڈبہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ صلاح میں چلے گئے، ڈبہ تھا نہیں وہاں پہ، کپڑے اتار دیے، کوئی ہے بھی نہیں ڈبہ دینے والا، باہر ڈالنا پڑ سکتا ہے، اس لیے مسئلہ سمجھ لیں۔ پہلے اس برتن کو ذرا سا جھکاؤ، پانی گرے تو اپنا یہ سیدھا ہاتھ اس سے دھل گیا، اب یہ سیدھا ہاتھ پانی کے اندر ڈالو اور اس سے وہ پانی لے کر الٹے ہاتھ میں ڈالو، اب الٹا ہاتھ دھو لو، اب دونوں ہاتھ دھل گئے، اب دونوں ہاتھوں کو ڈال کر ایسے پانی لے کے سر پہ ڈال سکتے ہیں، پیٹ پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو پہلے ہاتھ دھونا ہے نا، تو ہاتھ دھونے کی ترکیب کیا ہوگی بھائی؟ یہ ہوگی کہ داہنا ہاتھ تو آپ اس برتن کو جھکا کر پانی ڈال کے دھو لیجیے، اور بایاں ہاتھ پھر اسی دھلے ہوئے داہنے ہاتھ کو برتن میں ڈال کر پانی لے کر کے پھر آپ اس کو داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالنے کا بیان غسل کرتے وقت کریے۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس۔ کئی بار گزر چکی ہے، دوسرے کے سلسلے میں میں اس روایت کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ عن ابن عباس عن میمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين، قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شبيه ترجمة الباب۔ پھر حضرت نے داہنے ہاتھ میں پانی لے کر بائیں ہاتھ پر ڈالا، فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته فرقة فقال بيده هكذا ولم يريدها، اور یہ عدیت اور یہ استعمال نہیں فرمایا، یہ تفصیل کر کے سبق کے اندر گزر چکی ہے۔ باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه۔ وضو اور غسل کے اندر موالات شرط ہے یا موالات شرط نہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ موالات شرط ہے، اگر موالات نہ پائی گئی تو غسل کا اور وضو کا تحقق نہیں ہوگا۔ موالات سمجھتے ہو؟ جی کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، پیدر پہ کرنا، اور پیدر پہ کا مطلب یہ ہے کہ جس عضو کو آپ نے دھویا ہے اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے، یہ موالات ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے اندر بھی اور غسل کے اندر بھی موالات شرط ہے، باقی ائمہ کے یہاں موالات شرط نہیں ہے، البتہ مستحب الغسل سب کے نزدیک، لیکن شرط نہیں ہے۔ اگر موالات نہ پائی جائے تب بھی وضو کا تحقق ہو جائے گا اور غسل کا تحقق ہو جائے گا۔ تفریق الغسل کا مطلب ہے موالات نہ کرنا۔ غسل میں تفریق، ایک عضو کو علیحدہ دھونا، دوسرے کو علیحدہ دھونا، عدم موالات۔ تو عدم موالات کا مسئلہ اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے آپ کو سمجھا دیا۔ وضو اور غسل کے درمیان تفریق کا بیان، عدم موالات کا بیان۔ وَيُذْكَرُ عَنْ ابن عمر أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وضوءه۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وضو فرما رہے تھے، چہرہ بھی دھو لیا، ہاتھ بھی دھو لیے، غسل بھی کر لیا، پھر کسی کام میں مشغول ہو گئے، اتنے میں ہاتھ بھی سوکھ گئے، چہرہ بھی سوکھ گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پاؤں دھو لی۔ تو اگر موالات شرط ہوتی تو عبداللہ ابن عمر کا وضو نہ ہوتا، لیکن عبداللہ ابن عمر کا وضو ہوا،
لہذا معلوم ہوا کہ موالات شرط نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے تھے وضو کا پانی خشک ہو جانے کے بعد۔ وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس۔ اوپر گزری ہے پڑھ دیتا ہوں جلدی سے۔ قالت میمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه۔ یہاں سے ترجمہ الباب، آپ نے غسل فرما لیا اور غسل فرمانے کے بعد آپ اس جگہ سے ہٹ کر یہاں آئے اور پاؤں یہاں آ کر کے دھوئے، تو یہاں سے وہاں تک آنے میں تاخیر ہوئی نا، اس کے باوجود آپ کا وضو اور غسل صحیح ہے، تو معلوم ہوا کہ موالات ضروری نہیں ہے، پیدل پہ کرنا ضروری۔ اگر پیدل پہ کرنا ضروری ہوتا تو آپ وہی مقام غسل کے اندر، مقام اغتسال کے اندر اپنے پاؤں دھوتے، لیکن آپ نے پاؤں وہاں سے ہٹ کر دھوئے، تو ہٹنے میں کچھ وقفہ لگا کہ نہیں لگا؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کے پیر دھونے میں اور باقی کاموں کے اندر فاصلہ ہوا تو تفریق ثابت ہو گیا کہ موالات شرط نہیں ہے۔ ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه کو نیچے لکھا نا، هذا موضع الترجمہ، یہی سے ترجمۃ الباب ثابت ہے اس جملے سے۔ باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد۔ آدمی کے عزم تناسل پر اگر گندگی لگی ہوئی ہے، اسی حال میں اگر وہ اپنی بیوی کی شرم کا اس عزم تناسل کو داخل کر دے تو یہ ناجائز اور حرام کے لیے جائز ہے۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ فوراً غسل کر لے، دوبارہ پھر دل چاہے پھر کر لے، غسل کر لے، کر لے۔ ایک سے زائد بیویاں تو اعلیٰ درجہ سنت کا یہ ہے، نظافت کا یہ ہے کہ ایک بیوی سے صحبت کر لی، دوسری سے بھی اگر کرنے کا من ہے تو پہلے آپ یہ غسل فرما لیں، اس کے بعد دوسری بیوی سے صحبت کر لیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہ کریں، ایک بیوی سے صحبت کی پھر غسل نہیں کیا، دوسری سے کر لی، پھر بھی غسل نہیں کیا، تیسری سے کر لی، پھر بھی غسل نہیں کیا، چوتھی سے کر لی، جائز ہے۔ ایک ہی بیوی سے ایک مرتبہ صحبت کر لی، ابھی غسل نہیں کیا، پھر دل چاہا دوبارہ صحبت کر لی، پھر بھی غسل نہیں کیا، پھر تیسری مرتبہ دل چاہا پھر صحبت کر لی، اور بعد میں ایک دفعہ بالغ ہو کر غسل کر لیں، تو یہ طریقہ جائز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا عام معمول یہی تھا کہ جمعہ کے فوراً بعد غسل فرما لیا کرتے، لیکن بیان جواز کے لیے چند موقعوں پر آپ نے ایسا کیا ہے کہ اپنی تمام ازواج مطہرات سے ایک ہی شب میں آپ نے صحبت فرمائی ہے، اور پھر سب سے فارغ ہو کر ایک ہی مرتبہ آپ نے غسل فرمایا ہے۔ یعنی ایک صحبت سے فارغ ہو کے بغیر غسل کے دوسری صحبت میں مصروف ہو جائیں، اس کا ثبوت پیغمبر علیہ السلام کے عمل مبارک سے واضح ہے۔ بات سمجھ پا رہے ہیں؟ یہاں کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ایک بیوی کی باری میں دوسری بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ جس شب میں یہ کام کیا تو وہ شب کسی کی تو باری ہوگی، تو اس باری کی شب میں دوسریوں کے پاس جانا اس باری والے کی ہم تلفی ہے، اور آپ دوسروں کو بھی ہم تلفی سے روکتے ہیں، تو آپ کیسے ہم تلفی فرما سکتے ہیں؟ کیسے ہو گیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ امت پر تسمیہ اور تقسیم اور باری متعین کرنا یہ فرض ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر باری متعین کرنا یہ فرض نہیں تھا، لازم اور ضروری نہیں تھا۔ آپ کو اس کی اجازت تھی کہ آپ جس کے پاس چاہے گئے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور کر دے
جس کو چاہیں اپنے قریب بلا لیں، کسی طرح کی پابندی آپ پر نہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے، باری کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کسی کی دلشبی نہیں فرماتے۔ صحیح اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ باری کے موقع پر نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ سفر سے تشریف لاتے تھے تو تمام بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے، اس لیے کہ جیسے شوہر سفر میں ہے اور اس کو بیوی کا اشتیاق ہوتا ہے، عورت بھی مرد کے انتظار میں رہتی ہے، تو سب سے ملاقات فرماتے تھے، اور پھر سب سے ملاقات فرما کے سب کی تسلی کے بعد پھر باری کا سلسلہ جاری ہوتا تھا۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ سفر سے جانے اور سفر سے آنے کے وقت ہیں، جس وقت باری نہیں ہوا کرتی تھی۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی غسل سے تمام بیویوں کے ساتھ صحبت کا معاملہ فرمایا۔ اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع کر لے اور پھر دوبارہ بھی جمع کرے، یعنی بیچ میں غسل نہ کرے جائز ہے، اور ایسے ہی کوئی آدمی اپنی تمام بیویوں کے پاس چکر لگائے، یعنی سب سے صحبت کرے اور ایک ہی غسل کرے سب کی طرف سے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما لينزع طيبا۔ جب آدمی احرام باندھنے کی تیاری کر رہا ہو تو احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم پر یا کپڑوں پر خوشبو لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا۔ جمہور فقہاء محدثین کی رائے یہ ہے کہ لگا سکتا ہے۔ احرام ہو گیا شروع، اب خوشبو لگانا جائز نہیں، لیکن ابھی احرام شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ حلال ہے تو خوشبو لگا سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ احرام کے دوران جس طریقے سے محرم خوشبو نہیں لگا سکتا اپنے بدن پر اور اپنے کپڑوں پر، حالت احرام سے کچھ پہلے بھی، یعنی اتنا پہلے کہ وہ لگی ہوئی خوشبو احرام کے وقت تک باقی رہے اس کے اثرات، اتنی دیر پہلے خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خیال تھا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو عبد الرحمن پر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی کنیت ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اس مسئلے میں ان سے بھول ہو رہی۔ پھر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھتے تھے تو وہ احرام باندھنے سے پہلے آپ کے جسم پر خوشبو لگاتے تھے، اور احرام باندھنے کے بعد بھی اس خوشبو کے اثرات آپ کے جسم مبارک پر موجود اور باقی رہتے تھے۔ لہذا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانے کی ممانعت ہے، احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانے کی ممانعت، احرام باندھنے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر آپ خوشبو لگا لگے تو وہ لگانا جائز ہے۔ بات سمجھیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، آدمی نے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی بدن کے اوپر، اب اس نے احرام شروع کیا تو احرام کی وہ خاص چادر، جب بدن پر خوشبو لگی ہوئی ہے تو وہ خوشبو ہماری چادر پر بھی لگے گی، لہذا اس چادر کو جب تک آپ اوڑھے رکھیں تب تک یہ خوشبو آپ کے لیے مضر نہیں، لیکن ایک مرتبہ یہ چادر آپ کے بدن سے ہٹ گئی، اب آپ دوبارہ اس چادر کو نہیں اوڑھ سکتے، یا پھر اس کو دھوئیں یا پھر دوسری چادر لیں۔ بات سمجھے نا؟ مثال کے طور پر آپ نے احرام باندھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنی داڑھی میں عطر لگا دیا،
ٹھیک ہے، سر پہ عطر لگا لیا، بدن پہ بھی بن لیا. اب وہ احرام کی چادر آپ نے ڈالی ایسے، تو اب اس سے داڑھی کے بال بس ہو گئے، وہ خوشبو اس کے اندر آ گئی. اب آپ اسے اوڑھے اوڑھے پھر رہے ہیں، 2 دن ہو جاوے، 4 دن ہو جاوے، 6 دن ہو جاوے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آپ نہانے کے لیے چلے گئے، وضو کرنے کے لیے چلے گئے اور بھیگ نہ جاوے وضو میں آپ کی چادر آپ کو اتار دیں. اب اس چادر کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اس چادر کو اوڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے حالت احرام کے اندر خوشبو لگائی، اور حالت احرام کے اندر خوشبو لگانا اتفاق اور اجماع ناجائز ہے، درست اور صحیح نہیں. رات کو سونا تھا، آپ کو چادر اوڑھے رکھ کے خوشبو لگ گئی، کوئی بات نہیں. اب رات کو آپ سو رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اور اس وقت آپ نے وہ چادر اتار کے جیسے سونے کا مرغا اتار دیتے ہیں. اب آپ دوبارہ اٹھنے کے بعد، محفل سے فارغ ہونے کے بعد اس چادر کو اوڑھنا چاہیں تو نہیں ہو سکتے. اب دوسری آپ کو اوڑھنی پڑے گی، یا پھر اس کو دھو کر کے پہلے اس کو کرنا پڑے گا. دیکھو ترجمۃ الباب یہاں سے، فَيَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے تھے اپنی تمام بیویوں کے پاس. ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، اور پھر آپ صبح میں احرام باندھتے تھے. يَنزَفُ طِيبًا، اور خوشبو آپ کے بدن سے پھوٹتی رہتی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة أنا نتحدث إن أنسا حدثتهم 9 نسوة. پیغمبر علیہ السلام ایک ہی وقت میں، دن میں یا رات میں، اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے. یعنی بیک وقت تمام بیویوں سے یہ کہ بعد دیگرے صحبت فرما لیا کرتے تھے. وَهُنَّ 11، اور آپ کی بیویوں کی تعداد 11 تھی. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک وقت کے اندر 9 بیویاں رہی ہیں، 11 بیویاں ایک وقت کے اندر نہیں رہی. تو یہاں جو 11 کا قول ہے، اس کو یا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ راوی کا وہم ہے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں راوی نے بیویوں کو اور باندیوں کو جمع کر کے ان دونوں کی تعداد کو یکجا کر دیا. پیغمبر علیہ السلام کی 9 تو بیویاں تھیں بیک وقت، اور 2 آپ کی باندیاں تھیں جن کو آپ نے بیوی کے طور پر استعمال فرمایا. ایک ہے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 9 مذکورات میں بیویاں ہیں، اور 2 یہ باندیاں ملا دو تو کتنی ہو جائیں گی؟ 11 ہو جائیں گی. تو 11 بیوی اور باندی دونوں کو ملا کر صرف بیویوں کی تعداد ایک وقت کے اندر کتنی ہے؟ 9. قلت لأنس، میں نے حضرت انس سے کہا، اب کان یطیقہ، حضور کو اتنی طاقت تھی؟ یہ سوال یوں پیدا ہوا کہ بیویوں کا جو اجتماع آپ کے پاس ہے 53-54 سال کی عمر کے بعد ہے. اس سے پہلے آپ کے پاس بہت ساری بیویاں تھیں. 25 سال کی آپ کی عمر تھی تب تو آپ نے شادی کی، اور وہ بھی ایسی عورت سے شادی کی تھی جو آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی. پہلی ایک شادی ہوئی، انتقال ہو گیا، پھر دوسری شادی میں دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تیسری مرتبہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی زوجیت میں آئی. اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا. وہ اکیلی رہی ہے، ان کے ساتھ کوئی سوتن نہیں رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری شادیاں فرمائی ہیں، یہ بالکل بڑھاپے میں، وفات سے چند سال پہلے کی باتیں ہیں. تو اب یہاں یہ سوال صحابہ کو یوں ہو رہا تھا کہ کوئی جوان آدمی ہے، اس کے بارے میں یوں کہا جائے کہ ایک بیوی
بیویوں سے ایک ساتھ صحبت کر لے تو چلو کسی درجے میں مان لو، لیکن حضور کا بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے اندر اتنی ساری بیویوں سے ایک ساتھ صحبت کیسے فرما لی ہوگی آپ نے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہیں، لیکن بشریت کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ خصوصیات ہیں، اور آپ کی ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک مرد کی نہیں بہت سارے مردوں کی برابر طاقت آپ کو عطا کی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30 لوگوں کو، بعض کہتے ہیں 40 کی، بعض کہتے ہیں 40 بھی دنیا والے نہیں، جنتی 40 مردوں کی برابر طاقت آپ کو عطا کی گئی ہے۔ صحیح بات ہے، جس کے اندر اتنی طاقت ہو تو 9 کبھی جب 30 آدمیوں کی برابر طاقت ہے تو نارملی طور پر 30 سے تو کر ہی سکتا ہے، اور یہاں بھی صرف 9 کا مسئلہ ہے، اب بھی اس کی طاقت باقی ہے تو کیسے نہیں اس کی بات۔ اس طرح کی روایات کے سلسلے میں بعض ایسے لوگ جو خود کو عالم سمجھتے ہیں لیکن جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ مودودی صاحب بھی اسی مطلب کا شکار ہوئے، جو مسلم شریف کے اندر عام روایت پڑھیں گے دل ثانی کے اندر، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا لشکر نہیں بھیجا، لشکر نے اتنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا جتنی آپ توقع لیے ہوئے، آپ دل برداشتہ ہو گئے اور سوچا بھائی دوسرے تو دوسرے ہی ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو باپ کے مشن سے جتنی ہمدردی ہو سکتی ہے دوسروں کو نہیں ہو سکتی، تو کہا بھائی آج رات میں تمام بیویوں سے صحبت کروں گا، قسم کھا خدا کی قسم تمام بیویوں سے صحبت کروں گا، اور پھر وہ سب حاملہ ہوں گی، پھر وہ سب کے لڑکا پیدا ہوگا، پھر ان لڑکوں کی ایک فوج بناؤں گا، اور خصوصی مہم میں ان کو استعمال کروں گا، وہ تغافل اور تکاسل کا مظاہرہ نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ انشاءاللہ نہ فرمانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ کوئی بیوی بھی حاملہ نہیں، صرف ایک حاملہ ہوئی اور اس کی بھی جو بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی ادھورا پیدا ہوا۔ تو بیویوں کی تعداد کتنی تھی؟ 99 ایک روایت میں، ایک روایت میں 100 ہے، ایک روایت میں 90 ہے، اتنی ساری بیویوں سے۔ اب مودودی صاحب نے اپنی عقل کا ترازو لے کر اس روایت کو تولا، آپ دیکھیے ایک آدمی اتنی ساری بیویوں سے صحبت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو اتنی طاقت کسی انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے نبی کو عام انسانوں پر قیاس کیا، حالانکہ نبی ہر معاملے کے اندر عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، بعض معاملات کے اندر نبی کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، قوت رجولیت اور قوت برداشتی کے سلسلے میں بھی انبیاء کا مقام عام مردوں سے علیحدہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انبیاء کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتی اس کو ہے جو چیز خلاف عادت، اگر کوئی چیز معمول کے مطابق ہے، عادت کے مطابق ہے تو اسے معجزہ بنائیں گے۔ کوئی آدمی کہ دیکھو جی میری کرامت یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور فوراً کھڑا ہو گیا، میری کرامت ہے، ایسا کون آدمی نے بیٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا؟ ہاں فضا میں اڑ نہیں سکتا کوئی آدمی کہ دیکھو جی کرامت یہ ہے کہ فضا میں اڑ جائیں گے، خلاف عادت ہے نا۔ تو کرامت اور معجزہ تو کہتی اس چیز کو ہے جو خلاف عادت ہو، جو معمول کے مطابق ہو، وہ تو معجزہ اور کرامت نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی جتنی عورتوں سے معمولاً اور عادتاً ایک عام آدمی صحبت کر سکتا ہے، ایسی نبی کرے کہ یہ کچھ کرامت اور معجزہ دے کہ عادتاً جو کام اور مردوں سے نہیں ہو سکتا وہ نبی کے ذریعے صادر ہو گیا، تو اسی کا نام تو معجزہ ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 بیویوں سے صحبت فرمائی، اور پھر سب سے صحبت سے فارغ ہو کر ایک ہی مرتبہ آپ نے غسل فرمایا، تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ایک بیوی اور دوسری بیوی کی صحبت کے درمیان غسل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ایک بیوی سے صحبت کر کے
بغیر غسل کیے ہوئے دوسری سے تیسری سے چوتھی سے اگر صحبت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ایک ہی بیوی ہے، ایک مرتبہ صحبت کر کے پھر کر لیں، پھر کر لیں، پھر کر لیں، اور پھر ایک ہی مرتبہ جب طبیعت سیراب ہو جائے فجر سے پہلے غسل کر لیں تو اس کی بھی اجازت ہے. باب غسل المزي والوضوء منه. میں نے حضرت انس سے کہا اوکان یجیبو، کیا حضور میں اتنی طاقت تھی؟ قالا، حضرت انس نے کہا كنا نتحدث، ہم آپس میں یہ تذکرہ کیا کرتے تھے، ہم سے یہ بات بتائی جاتی تھی ان لہو اعطی قوت 30، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی برابر طاقت دی گئی ہے. وقال سعید قتادہ انا نتحدث ان انسا حدثه 9 نسواء. لیکن دیکھو وہ جو روایت آئی 11 والی، کہتے ہیں وہ 11 والی روایت جو ہے وہ مشہور روایت تھی. مشہور روایت یہ ہے کہ آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں. اور سعید فرماتے ہیں قتادہ کے حوالے سے کہ ہم لوگ آپس میں یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت انس نے لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں. باب غسل المزي والوضوء منه. مزی کو دھونے کا بیان اور مزی نکلنے پر وضو کا بیان. مزی اگر نکلتی ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، وضو ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی مزی کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے. جب تک نہیں دھوئیں گے تب تک آپ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہو سکیں گے. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن قال علي قال كنت رجلا مزاء فامرأة رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. کتاب العلم کے اندر روایت گزر چکی چلی. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. اگر آدمی نے غسل جنابت سے پہلے بدن پر تیل لگایا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور پھر اس نے غسل جنابت کر لیا، اور غسل کرنے کے بعد وہ تیل کی چکناہٹ اور اس خوشبو کا اثر وہ ختم نہیں ہوئی، نہانے کے بعد بھی باقی ہے، تو اس سے غسل کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا ہے. غسل اس کا درست اور صحیح ہو جاتا ہے. جس شخص نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور غسل کے بعد بھی خوشبو کا اثر اس کے بدن پر باقی رہا تو غسل میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة وذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنزخ طيبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالکل پیشانی میں جو روایت گزری ہے وہی روایت ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اور ان کے سامنے عبداللہ ابن عمر کا یہ قول پیش کیا کہ عبداللہ کیوں فرماتے ہیں ما احب ان اصبح محرما انزخ طیبا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں احرام باندھوں اور میرے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی میں نے، پھر حضور نے تمام بیویوں سے صحبت کی، ثم اصبح محرما، رات میں یہ عمل ہوا اور صبح اٹھ کر آپ نے احرام باندھ لیا. یعنی احرام باندھنے سے کچھ پہلے خوشبو لگا لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. وبه قال حدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گویا اب بھی میری نگاہوں میں وہ منظر ہے کہ میں حضور کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھتی تھی، حالانکہ آپ حالت احرام، یعنی احرام لگانے سے پہلے تو خوشبو لگاتی تھی، احرام لگانے سے پہلے وضو باندھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے، تو غسل کرنے کے بعد بھی خوشبو کے اثرات آپ کے سر مبارک پر تھے. مسئلہ معلوم ہو گیا کہ غسل سے پہلے لگی ہوئی خوشبو
تا اثر اگر مکمل طور پر غسل کے ذریعے ظاہر نہ ہو تب بھی غسل مکمل ہو جاتا ہے، غسل میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے۔ باب تخلیل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه بالوں کے درمیان خلال کرنا یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ بالوں کے نیچے جو کھال ہے وہ بھیگ گئی ہے، اس کے بعد پھر بدن پر پانی بہائیں۔ یعنی بہتر طریقہ یہ ہے کہ سر پر پانی ڈالیں، تو اگر لمبے لمبے بال ہو تو ذرا ان کی جڑوں میں انگلی ڈال کر کے کھال کو تر کر لینا چاہیے، جڑ کو تر کر لینا چاہیے، جیسا کہ پیچھے بھی روایت گزری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کے اندر اس طرح خلال فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد بدن کے اوپر پانی ڈالا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره ثم تخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليهما 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل انا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے اور ہم ساتھ ساتھ برتن میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے۔ باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعيد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى۔ دیکھو ایک آدمی غسل کرنے کے لیے کیا غسل پانے میں سنت کے مطابق پہلے اس کو وضو کرنا کر لیا، وضو کرنے میں اس کا چہرہ دھل گیا، ہاتھ دھل گئے، پانی کی کمی ہے یا ٹھنڈا پانی ہے، سردی بہت لگ رہی ہے، تو اب وہ ہاتھوں پر پانی نہ ڈالے، جو باقی جسم ہے اس پر پانی ڈال دیں، تو غسل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے طور پر بدن کا جتنا حصہ بھیگ گیا، اب غسل میں اس کو دوبارہ بھگونا ضروری نہیں ہے، وہ جو وضو کرتے وقت بھیگا ہے بس وہی غسل کے قائم مقام ہے، کیونکہ وضو آپ غسل کے لیے کر رہے ہیں، اسی کو فرماتے ہیں۔ کیا خشک ہو جائے جی وضو خشک ہونے کے بعد خشک ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پیچھے پڑھ لینا آپ نے مسئلہ بھی کہ موالات شرط نہیں ہے۔ جس شخص نے غسل جنابت میں وضو کیا اور پھر سارا جسم اس نے دھو لیا اور وضو میں دھوئے جانے والی جگہ کو دوبارہ نہیں دھویا تو بھی اس کا وضو صحیح اور درست ہے۔ وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده۔ باب اذا ذكر في المسجد انه جنوب خرج كما هو ولا يتيمم۔ جب آدمی کو یہ بات یاد آوے کہ وہ جنوبی ہے اور وہ مسجد میں ہے، خرجا تو فوراً نکل آئے، جس حال میں اسی حال میں تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو حالت جنابت کے اندر مسجد کے اندر داخلہ شرعاً ممنوع ہے، لیکن کسی آدمی کو جنابت کی مسجد میں لاحق ہوئی، مسجد میں لیٹ گیا تھا، سو گیا تھا، کوئی جنابت لاحق ہو گئی، یا کسی آدمی کو جنابت تو لاحق ہوئی تھی مسجد کے باہر، چلو نہا لوں گا، سوچ رہا تھا غسل کر لوں گا تھوڑی دیر میں، لیکن پھر بھول گیا، یاد ہی رہا کہ جنابت کی حالت ہے اور مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں جانے کے بعد اب یاد آ گیا تو کیا کرے کہ فوراً مسجد سے باہر آ جائے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں نہیں رکنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے تیمم بھی کر کے نکلے، بغیر تیمم کے بھی نکل سکتا ہے۔ بہتر اور پسندیدہ یہ ہے کہ اگر مسجد کی
دیواروں اور فرش کے علاوہ تیمم کے لیے کوئی دوسری مٹی دستیاب ہو تو تیمم کر کے باہر آ جائے. مسجد کی مٹی سے تیمم نہ کرے پھر اسی طریقے سے فوراً باہر نکل آئے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فصلينا معه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، صفیں درست کر لی گئی، کھڑے ہو گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے ہمارے پاس آ گئے. فلما قام فی مصلاہ، جب آپ اپنے مصلے پر کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ کہنے ہی والے تھے. ذکر انہ جنوب، آپ کو یاد آیا کہ جنابت کی حالت میں. فقال لنا مکانکم، آپ نے ہم سے فرمایا سب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو، منتشر نہیں ہو رہے، ادھر ادھر پر کھڑے رہو. پھر آپ واپس گھر میں تشریف لے گئے، غسل فرمایا. پھر آپ ہمارے پاس واپس آئے. وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، اور آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے. فَصَلَّيْنَا مَعَهُ، اپنے حضرت کے ساتھ نماز پڑھی. اب دیکھو حضور آ گئے بھول میں، جیسے یاد آیا تو فوراً واپس چلے گئے اور آپ نے تیمم نہیں فرمایا. عبد الاعلیٰ اس روایت میں عثمان کی متابعت کرتے ہیں معمر سے اور وہ زہری سے. ورواه الاوزاعی، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں. باب نفس الیدین من غسل الجنابۃ. غسل جنابت سے فارغ ہو کر ہاتھوں کو جھاڑنا. دیکھو غسل کر لیا، وضو کر لیا، تو پانی ہے نا بدن پر. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تولیے سے صاف کر لیا. ایک صاف کرنے کا طریقہ اور بھی ہے، پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لیا تو بدن میں جو پانی ہے نا جو ٹپک رہا ہے وہ سب صاف ہو جائے گا. بس بدن آپ کر لیا. تو کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد اپنے بدن کے پانی کو اس طرح ہاتھوں کے ذریعے اگر صاف کر دے تو یہ بھی درست اور صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم حالت کے بعد میمونہ حالت کا فاعل ہے، فاعل پر نصب کب سے آنے لگا. قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فتناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو. دیکھو یہاں تک یہ روایت پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے. یہ لفظ یہاں پر اخیر میں جو ہے بس یہ موضوع ترجمۃ الباب یہ ہے. وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ، اور آپ اپنے دونوں ہاتھ جھاڑ رہے تھے، یعنی دونوں ہاتھوں سے بدن کا پانی آپ صاف کروا رہے تھے. اور یہ استعمال نہیں فرمایا بلکہ بدن کے اس پانی کو آپ نے ہاتھوں سے صاف فرمایا. معلوم ہو گیا کہ ایسے بھی کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، غسل کرتے وقت سر کی داہنی طرف کو پہلے بھگونا چاہیے، بائیں طرف کو بعد میں بھگونا چاہیے. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصاب أحد أخبرنا جنابت، جب ہم میں سے کسی عورت کو جنابت لاحق ہو جاتی تھی، اخذت بیدیہا ثلاثا فوق رأسها،
تو وہ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر سر کے اوپر 3 مرتبہ ڈال لیا کرتی تھی. ثم تأخذ بيدها على شقها، پھر وہ اپنے ہاتھ سے پانی ڈال لیا کرتی تھی داہنی طرف اور پھر دوسرے ہاتھ سے ڈالا کرتی تھی بائیں طرف. مسئلہ معلوم ہو گیا کہ پہلے داہنی طرف ڈالو پھر بائیں طرف ڈالو. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر والتستر أفضل. وقال باز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق. نہر پر تالاب پر ٹویل پر آپ نہا رہے ہیں تو وہاں پہ کیسے ننگے نہائیں گے آپ؟ لیکن آپ غسل خانے کے اندر بالکل اکیلے ہیں، ٹوپی لگا کے نہا رہے ہیں، بالکل مادر ذات برہنہ بھی آپ نہانا چاہیں تو نہا سکتے ہیں جائز. لیکن وہاں بھی افضل یہ ہے کہ آپ اگر لنگی پہن کر کے نہائیں تو زیادہ بہتر، اس لیے کہ ننگا ہونا یہ شرم کی بات ہے، اور سب سے زیادہ اس بات کے حقدار کہ ہم ان سے شرمائیں وہ کون ہیں؟ حضرت حق تعالی سبحانہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو جیسے ہم بندوں سے شرماتے ہیں اس سے زیادہ تو ہم کو اللہ سے شرمانا چاہیے. تو اس تنہائی میں غسل خانے میں اگرچہ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے وہاں بھی بہتر یہ ہے کہ ستر کے ساتھ عورت جو بدن کے چھپانے والے اعضاء ہیں ان کو کوئی بڑا تولیہ باندھ کر کے گمچھا باندھ کر کے لنگی باندھ کر کے نہائیں تو زیادہ بہتر ہے. البتہ اگر بالکل ننگے ہو جاؤں تو اس کی بھی گنجائش اور اجازت. آج سمجھ میں آ رہی؟ باہر آپ نہا رہے ہیں تو بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے طلبہ جو چھپاتے ہیں وہ چھپانا نہیں. وضو خانے پہ کھڑے ہو گئے اور وہ باریک سی لنگی باندھ کے پانی ڈال دی، اس لنگی شریف کے اندر پورا بدن نظر آتا ہے، اور لنگی نہیں وہ ننگا پر جسے جس شخص نے تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کیا تو جائز ہے، اور جو پردہ کر کے نہائے بھی جائز ہے. والتستر افضل، اور پردہ کر کے نہانا یہ زیادہ بہتر ہے. وقال بعض عن ابیہ عن جدہ، دلیل آئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے تھے احق ان یستحیا منہ من الناس، لوگوں کے مقابلے میں اللہ کا یہ حق زیادہ ہے کہ اللہ سے کو شرمانا چاہیے. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل منعا إلا أنه. سب سے زیادہ شریر غریب قوم کے لیے زمین پر آئی ہے وہ یہودی قوم. عام انسانوں کو تو کیا بخش ہے، انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو بھی بہت ستایا، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل بھی کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر کے آئے تو اس زمانے میں ان بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ جب نہاتے تالاب میں گئے بالکل مادر ذات برہنہ ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنا شرماتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو خلاف ادب سمجھتے تھے اور وہ لنگی پہن کر کے لاتے. اب بجائے اس کے کہ آپ کے اس بہترین عمل کو دیکھ کر خود اس کی تقلید کرتے، ایسا کرنے لگتے اور موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا. دیکھو بھائی، یا تو ان کے اتنے حصے کے اندر کوئی بدن پہ نشان ایسا ہے جو خوبصورتی کے خلاف ہے، اسے چھپانے کے لیے کپڑا ڈھکتے ہیں، یا پھر ان کے خصیتیں جو ہے غیر معمولی طور پر موٹے ہو کر لٹکے ہوئے ہیں، اس عیب کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. حالانکہ نبی خلق مبرأ من کل عیب، نبی کو ہر عیب سے پاک بنا کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے. ان میں کوئی ظاہری عیب بھی نہیں ہو سکتا، باطنی عیب بھی نہیں ہو سکتا. جب ان کا یہ چرچا خوب ہونے لگا تو اب اللہ نے انتظام فرمایا کہ ان کی غلط فہمی
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نہانے جاتے تھے تو بالکل ایسی جگہ جاتے تھے جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، اور بالکل پانی کے لب پر پہنچے، کنارے پر جلدی سے کپڑے نکالے پانی میں گھس گئے، تو کوئی آپ کے حصے کو دیکھ رہے نہیں، وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ اس طرح آپ نہایا کرتے تھے۔ اسی سے استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب خلوت میں پہنچے تو آپ نے برہنہ ہو کر غسل فرمایا، معلوم ہوا کہ خلوت کے اندر برہنہ ہو کر غسل کرنا اور موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھے اور پانی میں گھس گئے، نہاتے رہے، نہا کے نکلے، جب آئے تو یہ پتھر جو ہے بھاگ گئے، کپڑے اس پتھر پہ رکھے ہوئے اور یہ بھاگ رہا پوری موسیٰ پیچھے پیچھے سعودی یا حضرت سعودی پتھر میرے کپڑے تو لے جا، میرے کپڑے لے کے بھاگ کر آپ موسیٰ ڈنڈا لے کے پیچھے پیچھے پتھر آ جائے۔ بنی اسرائیل کی بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی ایک جگہ، وہاں جا کر کے سانسیں لی، نماز پڑھ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کپڑے لے کے پہنے اور پھر اس کی دھلائی کی۔ کئی گھنٹے اس کو مارے کہ کم وقت کے میرے کپڑے لے کے دھونا، مجھے لوگوں کے سامنے نہیں آنا پڑے۔ اب جب آپ ننگے آئے اس طریقے سے کپڑوں کی تلاش میں تو سب لوگوں نے دیکھا کہ ابھی آپ کے جسم کے اندر کمی اور خرابی نہیں ہے، آپ تو حیا کے لیے پردہ فرماتے تھے، نہ کہ کسی ایک کی وجہ سے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت ستایا، اسی ستانے کو یہاں بیان کیا گیا اور اسی سے اپنا جو مسئلہ ہے وہ ثابت کر لیا کہ خلوت کے اندر برہنہ ہو کر نہانے کی اجازت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خلوت کے اندر برہنہ ہو کر نہائے ہیں، اگر جائز نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراة، بنی اسرائیل ننگے ہو کر نہاتے تھے، ینظر بعضهم الی بعض، اور آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ اور بدن کو دیکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا ہو کر کے نہاتے تھے، سب کے سامنے نہیں نہاتے۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے واللہ ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا، خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے پاس نہانے سے نہیں روکتی ہے کوئی چیز، مگر یہ کہ یہ آدر ہے۔ آدر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے کسی بہت موٹے ہو جائیں لٹک جائیں۔ فذهب مرة یغتسل، ایک مرتبہ حضرت غسل کے لیے تشریف لے گئے، فوضع ثوبه على حجر، اور اپنے کپڑے پتھر پر رکھ دیے، ففر الحجر بثوبه، پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گئے۔ فجمع موسیٰ فی اثره، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور یوں فرما رہے تھے ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر، وہ پتھر میرے کپڑے دے دے، میرے کپڑے دے دے۔ حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھ لیا اور یوں کہنے لگے خدا کی قسم موسیٰ کے بدن پر تو کوئی بھی عیب اور بیماری نہیں ہے۔ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، اور حضرت نے اپنے کپڑے لیے، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا، اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدْعُ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ اور ہم پتھر پر کوئی چیز ماریں تو کوئی نشان نہیں پڑے گا اس میں، لیکن جیسے آدمی کی نرم کھال پر کمچی مار دیں، ڈنڈا مار دیں تو کوئی نشان پڑ جاتا ہے۔ تو پتھر میں آپ نے 6 یا 7 بار کیے، جتنے بار آپ نے کیے تھے جیسے جس میں انسانی پر نشان پڑ جاتے ہیں چھوڑ کے، پتھر پر بھی اسی طریقے سے نشان پڑ گئے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم پتھر پر نشان پڑ گئے تھے 6 یا 7 پتھر پر آپ کے مارنے کی وجہ سے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ ہو کر غسل کر رہے تھے۔ دوسری دلیل لے آئے
کہ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام نے خلوت کے اندر برہنہ ہو کر غسل کیا تو معلوم ہوا کہ خلوت کے اندر برہنہ ہو کر نہانے کی اجازت ہے. اگر اجازت نہ ہوتی تو حضرت ایوب علیہ السلام ایسا نہ کرتے. فخر علیہ جراب من ذهب، حضرت ایوب کے پاس آ کر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی. فجعل ایوب یحتفی فی ثوبہ، تو حضرت ایوب ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑے میں کرنے لگے. فناداہ ربہ، تو اللہ نے ان کو پکارا، اے ایوب الم اکن اغنیتک عما تری، جو مال آپ دیکھ رہے ہو کیا ہم نے اس سے تم کو بے نیاز نہیں کر رکھا؟ یعنی تم کو تو بے پناہ دولت دے رکھی پھر بھی آپ سونے کے پیچھے پڑے ہوئے. قال بلا، فرمایا کہ ہاں بالکل، آپ نے مجھے مال سے بے نیاز، اتنا مال ہے کہ بہت زیادہ ہے، ان ٹڈیوں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے. پھر کیوں اٹھا رہا؟ ولکن لا بنا بھی اکبرت، یہ سونا صرف سونا نہیں ہے، یہ سونا آپ براہ راست بھیج رہے ہیں کہ آپ کی برکت اس میں شامل ہے. تو مال کی تو ضرورت نہیں، لیکن آپ کی برکت کی تو ہر وقت ضرورت ہے. تو یہ سونے کی ٹڈیاں جو دعوت میں سمیٹ رہا ہوں، یہ محبت مال میں نہیں بلکہ آپ کی برکت کی محبت میں. فرمایا ہاں آپ کی عزت کی قسم میں اس مال سے بے نیاز ہوں، لیکن آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں. ورواه ابراہیم عن موسیٰ بن عقبہ عن صفوان عن ابی نثار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب یغتسل عریانا، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ ہو کر نہا رہے تھے.